سائنس صاحب کا حکم تھا اور دو موضوع پہ مجھے بات کرنے کا حکم دیا گیا. میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں ان دونوں ٹاپک پہ جو کچھ چل رہا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں عرض کر سکوں. قادیانیت اور اس کے بارے میں ختم نبوت کے بارے میں بات کی گئی. یقیناً ان کا علم مجھ سے بہت زیادہ ہے جو احباب بات کر گئے، لیکن میرا علم کچھ بھی نہیں، شاید میرا عمل بھی کچھ نہیں. میں اتنا جانتا ہوں کہ جو آدمی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگے، میں اس آدمی کو ہی نہیں مانتا. ہمارا ایمان ہے کہ اس آدمی سے ہی تعلق نہیں رکھنا جو آدمی کسی نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگتا ہو. اس بات پر سوچنا بھی کفر ہے اور اس بات پر خیال کرنا بھی توہین ہے. قادیانیت 3 سال سے ہم ایک اور بیماری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو چھوڑا ہوا تھا، لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر پیج ڈھیلے ہو جائیں تو وہ بھی نہیں کسیں گے، وہ تو کسنے ہی پڑیں گے. ہمیں اس ملک کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ قادیانی بہت طاقتور ہے، ہر جگہ پر وہ بیٹھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پر تو میرا رب بیٹھا ہوا ہے. جب میں اپنے رب پہ یقین رکھتا ہوں تو مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. یہیں پر بھٹی صاحب نے بتایا کہ قانون بنے، یہ قانون میرے اور آپ کے بزرگوں نے بنائے، ان لوگوں کی تربیت سے بنے جو لوگ آج زمین کے اندر آرام فرما رہے ہیں، ان بزرگوں کی عنایتوں سے بنے. آج اس ملک کے اندر اسی قانون کا فائدہ اگر میں اور آپ نہیں اٹھائیں گے تو پھر کون اٹھائے گا؟ قادیانیت کو اب تک ہم سے کیا نقصان پہنچا؟ مرزا غلام قادیانی جو اس گروہ کا سرغنہ ہے، اس نے اپنے دور میں ایک پرنٹنگ پریس لگایا اور پاکستان بننے کے بعد وہ پریس رقبے میں شفٹ ہو گیا اور وہ پریس قرآن میں تحریف شدہ ترجمے شائع کر رہا تھا. ہم نے قانون کو دوبارہ جوڑا. ہمارا صرف اتنا کی کام ہے کہ ہم نے قانون کی مشینری جو جام ہوئی پڑی ہے اس کو تھوڑی سی حرکت دینے کی کوشش کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ حرکت دے دی ہے، لیکن حرکت دینے کی کوشش کی ہے. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ جو پرنٹنگ پریس غلام قادیانی نے بنایا تھا، پاکستان بننے سے پہلے اپنے دور کے اندر اس نے بنایا تھا اور چنوٹ جو جناب نگر ہے رکھا وہاں سے وہ چل رہا تھا. آج الحمدللہ نہ صرف وہ پرنٹنگ پریس بند ہوا بلکہ اس مشینری کے آج میں پہلی دفعہ اس اسٹیج سے، اور سائنس صاحب نے مجھے کیونکہ حکم کیا ہے میں مجبور ہوں بہت سی چیزیں بتانے کی، میں پہلی دفعہ واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ اس ساری پرنٹنگ پریس کی مشینری کے 6 انچ سے زیادہ کا ٹکڑا کوئی نہیں چھوڑا. ہر مشینری کو کاٹ کے ہم نے رکھ دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے وہ طاقتور ہیں، کیا بگاڑ سکتے ہیں. وہ میرے دین میں اٹھے پھر بھی وہ طاقتور، میں پھر بھی ان سے خوفتا ہوں، میں پھر بھی ان کی کوئی چیز چھوڑوں. میں نے ان کی مشینری کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے برباد کے، جس نے جو کرنا ہے ہمارے خلاف آئے. ہم کون کرتے ہیں کہ ہم نے کیے ہیں وہ ٹکڑے، جس نے جو پرچہ کاٹنا ہے کاٹ کے دیکھ لے. لیکن کوئی بھی مشینری ایسی نہیں چھوڑی جائے گی اس ملک کے اندر جو قرآن کی توہین کرے، جو میرے نبی کے اوپر بکواس لکھے، جو میرے اکابرین کے اوپر بکواس لکھے. وہ مشینری تو کیا وہ افراد بھی نہیں بچیں گے جو افراد اس بارے میں اٹھیں گے، اور ان افراد کو کاٹنے والا، اس مشینری کو کاٹنے والا اس ملک کا قانون ہوگا اور اس قانون کو چلانے والے ہم ہوں گے.
اسلام پرنٹنگ پریس. اسلام تو میرا ہے, پھر میں کسی کا پرنٹنگ پریس کیسے بننے دیتی ہے؟ اسلام کی روشنی تو ان جگہوں سے پھیلتی ہے. میں اس بدبودار جگہ سے کیسے کہوں کہ اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے؟ ایسی سیاہ کو تو میں ظلمت میں بدل دوں گا. ایسی سیاہ کو تو ظلمت میں بدلنے کے لیے اللہ نے ایک ایسی ٹیم ہمیں دی ہے کہ اگر سب بھی مر جائیں, ایک بچہ بھی بچ گیا تو انشاءاللہ العزیز ان کو نہیں چھوڑے. یہ 3 پرنٹنگ پریس جو ویب پریس کر رہے تھے, یہ پبلیکیشن کر رہے تھے, آج الحمدللہ تینوں ہی نہیں ہیں. کہتے تھے قادیانیوں پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, آج قادیانیوں کی مرکزی قیادت جیل کے اندر ہے, اسی ملک کے اندر جیل کے اندر ہے. ان کی ضمانتیں سپریم کورٹ تک نہیں ہو سکی ان سے, اور جو انہوں نے متبادل قیادت دی تھی یا وہ بھی جیل کے اندر ہے یا وہ مطالبہ کی اشتراکی ہے, وہ اپنے دفتروں میں نہیں بیٹھتی. ابھی قربانی گزری ہے, انہیں ہم نے سمجھایا تھا کہ قربانی سورہ حج کے اندر کہا گیا کہ شاعر اسلام ہے, اور شاعر اسلام کے قریب مت لگ جانا ورنہ تمہارا جینا تو بند کرے گا. کیونکہ میں جہاں دین کا ایک ماننے والا کارکن ہوں, وہیں میں آئین اور قانون کا ماننے والا بھی ایک کارکن ہوں. اس ملک کے آئین اور قانون نے مجھے بتایا ہے کہ قادیانی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتا, اور قرآن مجھے کہتا ہے کہ قربانی شاعر اسلام ہے. تو اس بار آپ کے لیے اطمینان کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ ربوے کے اندر قربانی نہیں ہوئی. ربوہ وہ جگہ ہے جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے اندر دارالخلافت ہے, اس جگہ کا نام دارالخلافہ رکھا ہوا ہے. آج یہ پچھلے 3 دنوں سے میرے چھوٹے چھوٹے جوان وہاں پھر رہے ہیں, وہ گلی کے اندر بھی بکرے نہیں رکھے ہوئے, انہوں نے ان کے گھروں سے نکال کے لے کے آئے قربانی کے جانور اسی ملک کے قانون کے ذریعے. اور آج 3 دنوں کے اندر اسی ملک کے اندر جہاں کہا جاتا تھا کہ ان کے خلاف پتہ نہیں ملا, اسی ملک کے قانون نے 35 FIR درج کیے ان پہ. جس آدمی نے قربانی کی شاعر اسلام کی FIR درج ہوئی. اور میں آج اس فورم سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگلے سال قربانی نہیں ہوگی ملک کے اندر, قادیانی قربانی نہیں کر سکتے. اگر کہیں قربانی کرے گا تو FIR پہلی درج ہو چکی ہوگی, وہ جیل میں قربانی کر سکے گا, باہر نہیں کرے گا. اس بار تو صرف ربوے کو ہم نے آبزرویشن پہ رکھا تھا, اگلے سال انشاءاللہ العزیز ہم پورے ملک کو آبزرویشن پہ رکھیں. اس ملک کے اندر جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہوئی, اس میں صرف لا الہ الا اللہ ہی چلے گا. اگر کسی کا کام خیالی ہے کسی کے ذہن میں تو وہ نکال دے. اور ہاں, یہ کام اس وقت تک چلے گا جس وقت تک میرے ملک کا قانون اور آئین کے اندر یہ استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر کسی کو تکلیف ہے, وہ لبرل ہے, وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے یا جو بھی ہے, وہ جائے ملک کا قانون چینج ہوتا ہے. اور یہ یہاں پر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ میرے ملک کا قانون اس ایشو پر چینج کر کے دیکھتے. چینج تو دور کی بات, جس نے چھیڑا اس کا ہاتھ کاٹ کے وہاں دیں گے جہاں یہاں پہ کھڑے ہو کے میں بات نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم اپنے نبی کے, ہم اپنے نبی کے, ہم سونے نبی کے بندن پاک سالت. نعرہ حیدری, نعرہ کلام شریف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم شریف بہت زیادہ ہیں, قانون کے پابند بھی بہت زیادہ ہیں, حلف اٹھائے ہوئے ہیں, لیکن ہم غیور بھی بہت زیادہ ہیں. کیونکہ میرا رب بھی غیور ہے,
میرا نبی بھی غیور ہے، میرے اکابرین بھی غیور ہیں، اور انہوں نے ہماری تربیت بھی غیرت کے اوپر کی ہے۔ تو جس آدمی نے اس بارے میں نہیں سوچا، انشاءاللہ اس کا دماغ سوچنے سے پہلے ٹھیک کر دیں گے۔ اور اس بات کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، میں کوئی غیر قانونی بات نہیں کر رہا، یہ ملک کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ یہ قانون ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے جن کی وجہ سے بہت سو کی آج قبروں کا بھی نہیں کرا، وہ میرے اور آپ کے بزرگ تھے، تو اس کا فائدہ میں نے اور آپ نے اٹھانا ہے۔ یہ بات ہو گئی قادیانیت کی حد تک۔ اب مجھے دوسرا حکم تھا کہ جو ایک اس سے بھی بڑی وبا ہے جس کے لیے ہم نے کچھ عرصے ان کو بھی بھول گئے، وہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر بلاسفیمی، توہین رسالت۔ وہ بلاسفیمی کیا ہے؟ وہ بلاسفیمی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے جسم کے بہت سے حصے ایسے ہیں جن کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، وہ گالی ہے، ہم تنہائی میں بھی ذکر نہیں کر سکتے۔ جسم کے ان حصوں پر یہ بلاسفیمر اللہ رب العزت کا نام لکھتے ہیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھتے ہیں، میری ماں کا نام لکھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کا، صحابہ کا نام لکھا جاتا ہے، اہل بیت کا نام لکھا جاتا ہے، اور پھر یہیں پر قرآن کی آیات لکھی جاتی ہیں، پاکستان کا پرچم بنایا جاتا ہے، پھر یہیں پر اکتفا نہیں ہوتا۔ یہ غلیظ لوگ اس کے بعد بدفعلیاں کرتے ہیں، اور پھر بھی یہ بدفعلیاں کر کے یہ تصویریں اور ویڈیو مخصوص ایپلیکیشن اور مخصوص گروپس پر چڑھائی جاتی ہیں۔ یہ وہ درد ہے جس درد کے بعد ہر درد چھوٹا لگنے لگتا ہے، جس کے بعد ہمیں ہر چیز چھوٹی لگنے لگ گئی اور ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ چند لوگ ہیں، ایسا نہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بننے والی دھرتی کے 4 لاکھ اکاؤنٹ اور آئی ڈیز ایسی ہیں جن سے یہ بکواس ہو رہی ہے۔ یہ درد ہے میرا، جس کی وجہ سے سائنس صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آ کر دکھایا جائے۔ اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسرا، یہ کام ہو کیا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ یہ بدقسمتی سے میرے ملک میں فحش مواد سب سے زیادہ نیٹ پہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ پچھلے 12 سال سے یہ ایسا گندا ریکارڈ ہے جو ختم نہیں ہو رہا۔ یہ فحش مواد دیکھنے سے ایک منظم سازش کے ذریعے پچھلے 30-35 سالوں سے ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ یہ لمحہ بلمحہ کرتے ہوئے گستاخی تک لے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اپنے بچوں کو بچایا جائے اس فحش مواد کو دیکھنے سے، کیونکہ یہ راستہ بنا ہوا ہے توہین رسالت کا۔ اس توہین رسالت کے ہم نے قانون کے ذریعے قانون کو ایکٹیو کر کے اس کو روکنا کیسے ہے؟ 2 راستے تھے۔ ایک تو راستہ یہ تھا کہ ہم سڑکیں بلاک کر دیتے، روڈ پر نکل آتے، آپ لوگوں کی منت کرتے کہ پہنچے، سڑکیں روک دیتے ہیں، اس سے میرے ملک کا نقصان تھا۔ اور یہ تمام توہین، اس کا مقصد سمجھ لیجیے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنا، کیونکہ یہ ایک تصویر اگر میں نکال کر رکھ دوں تو یہ پورا ملک میرا جل جائے گا، اس کی اتنی سنگینی ہے۔ دوسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ مذہب اور مذہب کے ماننے والوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر دی جائے، اور اس کا بھی سلسلہ پہلے مقصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ جب بھی ملک پر برا حالات آئے تو مذہب کے ماننے والوں نے اس ملک کا دفاع کیا۔ کوئی لبرل شہید نہیں ہوا، کوئی لبرل کا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کی قبر کہاں پر ہے، جو جنگ آزادی یا پاکستان کی کسی جنگ میں شہید ہوا ہو۔
جو بھی ہوگا وہ کسی بھی مسلک کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہی ہوگا. تو اس لیے جب مذہب کے ماننے والا نہیں ہوگا تو پھر بھی ملک کا دفاع نہیں، ملک کے ہی سازش ہوگا اور ملک کو ہی تباہ کرنے کی سازش میں حصہ ہوگا. اس لیے ہم نے